السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا و نبینا محمد وعلی آل سیدنا و حبیبنا محمد وبارک وسلم ولا حول ولا قوة الا باللہ۔ ہم نے پچھلی دفعہ ایک سیریز شروع کی تھی اولاد کی تربیت کے بارے میں، اور ہم نے یہ بات کی تھی کہ اولاد اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک امانت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہم سب کو اس لیے اولاد دی ہے تاکہ اللہ کا نام قیامت تک جاری رہے۔ میں نے اپنے والدین سے سیکھا، میں اپنی اولاد کو سکھاؤں، وہ اپنی اولاد کو سکھائیں، وہ اپنی اولاد کو سکھائیں، اور اس طریقے سے ایک جو رسپانسبلٹی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہم سب کو دی ہے بحیثیت اللہ کا خلیفہ، اللہ تعالیٰ نے ہم سب کو کچھ رولز اینڈ رسپانسبلٹیز دی ہیں ہم سب کو، اور وہ اس دنیا میں نظام عدل قائم کرنا ہے، مظلوموں کی مدد کرنا ہے، لوگوں کو ان کے حقوق دینا ہے، ایک نظام کو چلانا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی جو ایک نظام ہے اس کے اندر بحیثیت سبب ایک کام کرنا ہے۔ یہ ہمارا کام ہے دنیا کے اندر۔ باقی سارے کے سارے جو رولز ہیں ہمیں اسائن کیے گئے، کوئی ڈاکٹر ہے، کوئی انجینئر ہے، کوئی اکاؤنٹنٹ ہے، کوئی آئی ٹی میں ہے، یہ سارے دنیا کا نظام چلانے کے لیے ہم سب کو رولز دیے گئے ہیں، لیکن اصل مقصد ہمارا دنیا میں اللہ کا نظام کو چلانا ہے۔ یہی اسی کو عبادت کہتے ہیں، اللہ کی اطاعت کرنا، اللہ کی مان کے چلنا، جو بھی ہم کو رول دیا گیا ہے اس کو پورا کرنا۔ تو یہ ہم خود بھی سیکھیں، اور اللہ تعالیٰ نے ایک پورا نظام بنایا ہے کہ انسان کی شادی ہوتی ہے، پھر اس کی اولاد ہوتی ہے، تو اس اولاد کو بھی وہی ساری رولز اور رسپانسبلٹیز سکھائیں۔ یہ ہماری بحیثیت والدین ذمہ داری ہے۔ تو اس گول کے بارے میں ہم نے بات کی تھی، یہ میں بھی مختصر اس کا خلاصہ بیان کیا ہے۔ لیکن یہ تربیت کیسے کریں، انشاءاللہ آج اور آئندہ آنے والے کچھ دنوں میں جب تک اللہ تعالیٰ چاہیں گے توفیق دیں گے، انشاءاللہ ہم تھوڑی اس کے اوپر بات کریں گے۔ تو پہلی بات تو یہ ہے کہ چونکہ یہ ذمہ داری ہے، تو ذمہ داری کے بارے میں تو سوال ہوگا۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، صحیح البخاری کی حدیث ہے، کلکم راع وکلکم مسئول عن رعیتہ، کہ تم میں سے ہر کوئی چرواہا ہے، اور تم میں سے ہر ایک سے اس کی جو ریوڑ ہے اس کے بارے میں سوال کیا جائے گا۔ یعنی تم میں سے ہر ایک بندہ ذمہ دار ہے، اور تم میں سے ہر بندے سے اس کی ذمہ داری کے بارے میں سوال کیا جائے گا۔ اور پھر ایک روایت جو اسی کی ایکسٹینشن ہے کہ والامیر راع والرجل راع علی اہل بیتہ، کہ جو امیر ہوتا ہے کسی قوم کا وہ بھی ذمہ دار ہے، اور ایک آدمی ذمہ دار ہے اپنے گھر والوں کے لیے، گھر والوں کے اوپر، ان کی ذمہ داری اس کے اوپر ہے۔ والمرأة راعیۃ علی بیت زوجہا وولدہ، اور ایک عورت اپنے شوہر کے گھر کی ذمہ دار ہے اور اس کی اولاد کی ذمہ دار ہے، یعنی وہ تربیت کرے۔ اولاد ماں کی اولین ذمہ داری ہے کہ وہ اپنے بچوں کی تربیت کرے، باپ کی بھی ہے، لیکن انشاءاللہ آہستہ آہستہ جیسے بات کریں گے کہ ماں کے پاس بچہ نسبتاً زیادہ ہوتا ہے تو اس کی ذمہ داری اور بڑھ جاتی ہے۔ وَكُلُّكُمْ رَاعٍ وَكُلُّكُمْ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ، اور تم میں سے ہر کوئی ذمہ دار ہے، اور تم میں سے ہر ایک سے اس کی ذمہ داری کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں، صحیح حدیث ہے، صحیح البخاری کے اندر ہے۔ تو جب اللہ کے رسول فرما رہے ہیں پوچھا جائے گا تو پوچھا جائے گا، اور یہ بہت لمحہ فکریہ بھی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم پہ رحم کریں، کیونکہ ہم نے اپنی ذمہ داریاں پوری نہیں کی ہیں۔ اینی یہ بات شروع ہوتی ہے نکاح سے، بیسیکلی تو شادی سے بات شروع ہوتی ہے۔ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ جب تم لڑکی کا انتخاب کرو تو تم لڑکی کا انتخاب کرتے ہو اس کی خوبصورتی کی وجہ سے، اس کے مال کی وجہ سے، اس کے حسب نسب کی وجہ سے، اور اس کے دین کی وجہ سے۔ اور فرمایا فاظفر بذات الدین، دیکھو دین والی کا انتخاب کرنا، اور وہ دین نہیں جس کو ہم دین سمجھتے ہیں جنرلی عام عرف میں، کہ تھوڑی سی ایک دو تین چیزیں دیکھی اور اس کو ہم دین سمجھتے ہیں۔ وہ دین جس کے بارے میں ہم پچھلے 2 سال سے بات کر رہے ہیں، وہ دین جو کہ کمپلیٹ دین ہے، جو ایک کمپلیٹ وے آف لائف ہے، جو ایک سسٹم ہے، جو ایک پروسیس ہے، جو ہماری عقائد سے شروع ہوتا ہے، ہماری عبادات، ہماری فرائض، اور اس کے بعد ہمارے معاملات، ہماری معاشرت، ہمارے اخلاقیات، یہ 5 چیزیں، اس کا کمبینیشن یہ دین ہے۔ اور اس کے بارے میں تو بہت لمبی تفصیل ہے جو کہ ہم پچھلے 2 سال سے اس بارے میں بات کر رہے ہیں۔ تو
وہ دین، کامل دین والی لڑکی کا انتخاب کرنا. شکل صورت ظاہری بات ہے، انسان کی ایک اٹریکشن ہونی چاہیے نیچرل، جس طریقے سے اس کا بیک گراؤنڈ ہے اس سے ملتا جلتا بیک گراؤنڈ اس کا بھی ہونا چاہیے، جس کا جو ایک پورا کفو کا کانسیپٹ ہے ہمارے دین کے اندر میچ، وہ تو ہے. لیکن اگر پرائیورٹائز کرنا ہو تو اللہ کے رسول فرما رہے ہیں کہ دین کو پرائیورٹائز کرنا، کیونکہ وہ تمہارے مستقبل میں تمہارے بچوں کی ماں بنے گی، اس لیے اس کو پرائیورٹائز کرنا. تمہارے گھر اور تمہارے بچوں کا خیال کرے گی، ان کو اس راستے پہ چلائے گی جو اللہ چاہتے ہیں. اور اسی طریقے سے لڑکی کے لیے بھی نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ تمہارے پاس، بلکہ لڑکی کے ولی سے فرمایا کہ اگر تمہارے پاس تمہاری بیٹی کا رشتہ لے کر آئے جس کے دین اور اس کے اخلاق سے تم مطمئن ہو تو اپنی بیٹی کی اس سے شادی کر دینا. ان ادر ورڈز یہ مت دیکھنا کہ بہت کماتا ہے کہ نہیں کماتا ہے، ٹھیک ہے اس کی ذمہ داری پوری کرنا لازم ہے، اپنی بیوی کا جو اس کی ذمہ داری ہے اس کو اٹھانا لازم ہے، لیکن یہ کہ صرف یہ دیکھو کہ مال کتنا ہے، گاڑی کیسے چلاتا ہے، گھر کیسا ہے وغیرہ، یہ پرائیورٹی نہیں ہونی چاہیے. پرائیورٹی دین اور اخلاق. سیم ریزن. اس کے بعد جب شوہر اور بیوی کا ازدواجی تعلق ہوتا ہے، نبی کریم علیہ السلام نے اس تعلق کے لیے بھی دعا سکھائی. نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ جب شوہر بیوی کے پاس جائے تو کہے بسم اللہ. بسم اللہ. ہمارا دین کے اندر ہر وہ کام جو شریعت کے اندر مطلوب ہے، مقصود ہے یا اس کی اجازت ہے، وہ اللہ کے نام سے شروع ہوتا ہے. اگر کسی چیز سے پہلے اللہ کا نام نہیں لے سکتے تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ چیز غلط ہے. باتھ روم میں بھی جاتے ہیں تو دعا ہے، بیوی کے پاس جا رہے ہیں دعا ہے بسم اللہ اللہم جنبنا الشیطان وجنب الشیطان ما رزقتنا، کہ اے اللہ مجھے اور میری بیوی دونوں کو شیطان سے محفوظ فرمائیے، کوئی شیطانی عمل نہ کریں. ہم مسلمان ہیں، ہم انسان ہیں، نہ ہی ہم جانور ہیں نہ ہی ہم شیطان ہیں. ہمیں شیطان کے شر سے محفوظ فرمائیے ہم دونوں کو. وجنب الشیطان ما رزقتنا. اور اس عمل کے نتیجے میں اگر آپ ہمیں کوئی اولاد دیں تو اس کو بھی شیطان سے محفوظ فرمائیے. نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ جو یہ دعا پڑھتا ہے اور اللہ تعالیٰ اگر ان کو اولاد دیں تو اللہ تعالیٰ اس اولاد کو شیطان کے شر سے محفوظ رکھیں گے انشاءاللہ. اب سوچئے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں ایک کتنا اسٹرانگ پلیٹ فارم دے رہے ہیں کہ جو اولاد آنے والی ہے، جس کی تربیت تم نے کرنی ہے، اس کو کم از کم شیطانی اثرات سے محفوظ ہو جائے. شیطان انسان پہ بہت طریقوں سے حملہ کرتا ہے، وہ ان حملوں سے انشاءاللہ محفوظ ہو جائیں گے. حملہ تو کرے گا لیکن انشاءاللہ ایک پروٹیکشن ہوگی، کیونکہ والدین نے اس بچے کے لیے دعا مانگی تھی جبکہ ان کا ازدواجی تعلق ہوا تھا. اب یہ کتنی بڑی بات ہے. لیکن کتنے لوگ ہیں جن کو یہ دعا آتی بھی ہے اور کتنے لوگ ہیں جن کو آتی ہے لیکن یہ دعا کا اہتمام کرتے ہیں. دیکھیے یہ بہت بڑا المیہ ہے ہمارا کہ ہمیں بہت ساری چیزیں پتہ ہیں، ہم اس کو عمل میں نہیں لے کر آتے. ہمیں باتھ روم میں جانے کی فار ایگزامپل دعا آتی ہے، پڑھتے نہیں ہیں. اور گندگی جو ہوتی ہے وہ شیطان کا ڈیرا ہوتی ہے، شیاطین کا ڈیرا ہوتی ہے. اب شیاطین انسان پہ اٹیک کریں، کوئی اس شخص کو کوئی اثر ہو جائے یا کوئی کچھ بھی ہو جائے، بعد میں یہ لوگ ادھر ادھر جاتے ہیں. لیکن جب آپ کو کہا گیا تھا، اللہ کے رسول نے فرمایا تھا صلی اللہ علیہ وسلم کہ جب بھی آپ کسی گندی جگہ پر جائیں، باتھ روم میں جائیں تو آپ یہ دعا پڑھ لیجئے. اس وقت ہم دعا کا اہتمام نہیں کرتے. صبح شام کے جو معوذات ہیں، جو صبح شام کی پروٹیکشن کی دعائیں ہیں، صورتیں ہیں، اس کا ہم اہتمام نہیں کرتے. اور پھر ہمارے ساتھ کوئی مسئلہ ہوتا ہے تو پھر nobody to blame but ourselves. کس کو ہم بلیم کریں؟ اپنے آپ کو ہی بلیم کریں گے. anyway اللہ کے رسول نے یہ دعا سکھائی ہے، یہ دعا کا اہتمام کرنا چاہیے. جب بھی شوہر اور بیوی آپس میں ان کی ازدواجی تعلق ہو، اس کا اہتمام کرنا چاہیے. اس کے بعد جب وائف جو ہے اس کو اللہ تعالیٰ اولاد کی خوشخبری دیں، وہ اس کو حمل ٹھہر جائے، پریگننٹ ہو جائے، تو اصولاً تو یہ چاہیے کہ جو ہمارا مقصد ہے زندگی کا، جیسے میں نے پہلے عرض کیا،
اس مقصد کو سامنے رکھتے ہوئے اس اولاد کے بارے میں دعائیں کریں، اور جیسی نیت ہوتی ہے انسان کو ویسے ملتا ہے۔ انما الاعمال بالنیات وانما لکل امرئ ما نوی، اعمال کا دار و مدار صرف نیتوں پر ہے، اور انسان کو، ہر شخص کو وہی ملتا ہے جس کی اس کی نے نیت کی۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا مشہور قول ہے، صحیح حدیث ہے کہ انما الاعمال بالنیات، اعمال کا دار و مدار صرف نیتوں پر ہے، وانما لکل امرئ ما نوی، ہر شخص کو صرف وہ ملتا ہے جس کی اس نے نیت کی۔ اب اولاد کی خوشخبری ہے، اب جو نیت کریں گے وہ ملے گا، جیسے نیت کریں گے اولاد کے بارے میں ویسے ہی ملے گا۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کے اندر سیدنا عمران علیہ الصلوۃ والسلام، سورہ آل عمران کے اندر، اس پوری سورت کا نام ہی عمران علیہ السلام کی فیملی کے اوپر ہے، آل عمران۔ اس کے اندر عمران علیہ الصلوۃ والسلام جن کا انتقال ہو جاتا ہے، وہ مسجد اقصیٰ کے والی ہیں، اس کی خدمت کرتے ہیں، ان کی کوئی اولاد ابھی تک نہیں ہے، اور ان کا انتقال ہو جاتا ہے اس حال میں کہ ان کی بیوی، ان کی وائف پریگننٹ ہے۔ اب وہ چاہتی ہیں کہ میرے بیٹا ہو، تاکہ میرا بیٹا بڑا ہو کر اپنے والد کی جگہ سنبھالے، اور وہ بھی دین کی خدمت کرے، مسجد اقصیٰ کی خدمت کرے۔ انہوں نے ایک نیت کی اور اللہ سے دعا کی، اور اللہ تعالیٰ نے ان کی دعا کو قرآن کے اندر نقل کیا۔ اذ قالت امرأة عمران رب انی نذرت لک ما فی بطنی محررا فتقبل منی۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یاد کرو جب عمران کی بیوی نے علیہ السلام نے یہ کہا، یہ دعا مانگی کہ اے میرے رب، میرے بطن میں جو ہے میں اس کو آپ کے لیے نذر کرتی ہوں، وہ اس کو ایکسکلوسیولی ڈیووٹ کرتی ہوں، تو اس کو قبول کر لیجئے میری طرف سے، بے شک آپ سننے والے بھی ہیں، آپ جاننے والے بھی ہیں، انک انت السمیع العلیم۔ نیت کیا ہے کہ بیٹا ہوگا اور وہ خدمت کرے گا۔ اللہ کی شان کہ بیٹی پیدا ہو گئی، اور انہوں نے کہا یا اللہ میری تو بیٹی پیدا ہوگی، انی وضعتها انثی۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا مجھے پتہ ہے کیا پیدا ہوا ہے، لیکن بیٹیاں قبول نہیں ہو سکتی کیا؟ اللہ تعالیٰ نے اس ماں کی دعا پر، اس کی نیت پر اس بیٹی کو ایسا قبول کیا کہ وہ ہو گیا جو انسانیت کی تاریخ میں نہیں ہوا۔ اس بیٹی نے ایک میراکولسلی، ایک معجزانہ طور پہ ایک بیٹے کو پیدا کیا جس کا نام عیسیٰ رکھا گیا۔ اور کیا شان ہے عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی، سارے انبیاء کی کیا شان ہے، سب کی الگ الگ شان ہے، لیکن عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی بھی کیا شان ہے۔ اس بیٹی سے اللہ نے وہ کام لے لیا جو انسانیت کی تاریخ میں نہیں لیا۔ کہاں سے یہ بات شروع ہوتی ہے؟ یہ بات شروع ہوتی ہے ماں کی نیت کی کہ میری اولاد ہوگی، اس کو میں دین کی خدمت کے لیے وقف کروں گی، اور ایک عورت، ایک لڑکی اس سے بڑھ کر کوئی کام کر ہی نہیں سکتی کہ وہ ایک ایسے بیٹے کو پیدا کرے یا ایک ایسی اولاد کو پیدا کرے جو آگے بڑھ کر دین کی خدمت کے بڑے بڑے کام کریں۔ یہ ایک ماں کی، ایک عورت کی، ایک لڑکی کی دنیا کے اندر سب سے بڑی کنٹریبیوشن، اور مرد تو یہ نہیں کر سکتا، مرد یہ کام کر ہی نہیں سکتا۔ تو مردوں کے اللہ نے کام بتائے ہیں، عورتوں کے اللہ نے کام بتائے۔ وَلَيْسَ الذَّكَرُ كَالْأُنثىٰ، مرد عورتوں جیسے تھوڑی ہوتے ہیں۔ تو نیت کریں، ازدواجی تعلق اللہ کے نام سے، دعا، اس کے بعد جب بیوی پریگننٹ ہو، عورت پریگننٹ ہو جائے، وہ نیت کریں کہ یا اللہ میرا بیٹا نیک بنے۔ انبیاء نے اپنی نیک اولاد کی دعا مانگی تھی۔ نیکی شوڈ بی دا پرائیورٹی۔ یہ نہیں ہے کہ وہ اس کالج میں جا کے، اس یونیورسٹی میں جا کے اتنے گریڈز لے، یہ اور اتنے پیسے کمائے۔ پیسے آئیں گے، جتنا اللہ نے رزق لکھا ہے وہ آئے گا۔ رزق کی تو فکر آخری فکر ہونی چاہیے۔ محنت کرنی ہے، کوشش کرنی ہے، ہارڈ ورک کرنی ہے، اپنے جو بھی اسباب ہے اس کو لینا ہے، لیکن اس کے بارے میں فکر مند ہو جانا، یہ فکر تو اللہ تعالیٰ نے دور کر دیا۔ کہ اللہ نے فرمایا کہ رزق واللہ خیر الرازقین، رزق سب سے بہترین رزق دینے والے تو اللہ کی ذات ہے۔ اصل چیز ہے انسانیت، وہ سبمشن جو اللہ تعالیٰ میرے اور آپ سے چاہتے ہیں، وہ ماں باپ کی نیت، ان کے آپس میں تعلق،
وہ کیا سوچتے ہیں اپنی اولاد کے بارے میں. تربیت کی بنیاد یہاں سے پڑتی ہے، یہاں سے پڑتی ہے. پلیز اس کی فکر کریں. انشاءاللہ یہ بات جاری رکھیں گے ہم لوگ. ایک چھوٹی سی بریک لیتے ہیں، پھر آپ کے سوالوں کے ساتھ دوبارہ حاضر ہوتے ہیں. اسٹے ٹیون. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ویلکم بیک. بریک کے بعد آپ کے سوالوں کے ساتھ حاضر ہیں. آپ اپنے سوالات ای میل کر سکتے ہیں deenفطرت@arYdigital.tv پر. ایک سوال کافی کامنلی آسک کوشچن ہے ایکچولی کہ is it permissible to use AI for Islamic research or preparation? کیا اے آئی ٹولز استعمال کر سکتے ہیں اسلامک ریسرچ کے لیے یا فتوی کی پریپریشن کے لیے؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ آرٹیفیشل انٹیلیجنس سے آئی جو ہے آف کورس اٹس سم تھنگ دیٹس بومنگ. آج کل دور جو ہے وہ آرٹیفیشل انٹیلیجنس کا ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے. اور کوئی بھی چیز جو ٹرینڈنگ ہوتی ہے اس کو ڈیفینیٹلی کنسیڈر کرنا چاہیے. لیکن ایک چیز یاد رکھنی چاہیے کہ کوئی بھی چیز پرفیکٹ نہیں ہوتی ہے. انسان ہوتا ہے، کمپیوٹر ہوتا ہے. انسان کی عقل ہوتی ہے، اور کسی بھی اور طرح کی آرٹیفیشل انٹیلیجنس آرٹیفیشل ہی رہے گی. پہلی بات تو یاد رکھنی چاہیے. ان ادر ورڈس prone to errors، یعنی اس میں غلطیوں کا احتمال ہے. تو بالکل یہی معاملہ جو ہے چیٹ جی پی ٹی یا باقی جتنے بھی AI ٹولز ہیں ان کا بھی ہے کہ بہت ساری غلطیاں کرتے ہیں. مطلب میں نے خود سے اس کو استعمال کیا ہے، اس لیے میں تجربے کی بیس کے اوپر آپ کو کہہ رہا ہوں. یہ کوئی سنی سنائی بات یا ایسی بات نہیں ہے کہ کہیں سے دیکھ کر یا کہیں سے سن کر میں آپ کو یہ بات کر رہا ہوں. کئی دفعہ ایسا ہوا کہ میں نے چیٹ جی پی ٹی کا استعمال کیا. میں نے کچھ احادیث کی فائنڈنگز لینے کی کوشش کی چیٹ جی پی ٹی سے کہ اس بارے میں حدیث بتاؤ، اور اس نے آؤٹ آف کانٹیکسٹ حدیث بتا دی. یعنی حدیث جو بتائی اس نے، اس کا ریفرنس کچھ اور تھا، اس کا کانٹیکسٹ آف سپیچ کچھ اور تھا، لیکن اس نے وہ حدیث جو سوال میں نے پوچھا تھا اس کے ریفرنس پہ اس نے بات بتا دی. تو اب کوئی بندہ جس کو علم نہ ہو، جس نے پہلے وہ حدیث پڑھی نہ ہو یا اس کے بارے میں اس نے علم نہ حاصل کیا ہو، تو اگر وہ کسی چیز کے بارے میں حدیث کو تلاش کرتا ہے اور وہ چیٹ جی پی ٹی اس کو وہ حدیث بتا دیتا ہے، تو وہ تو سمجھے گا کہ شاید یہ اسی کانٹیکسٹ میں ہے جس کانٹیکسٹ میں نے پوچھا ہے، اور اس سے کیا ہوگا، اسے پوری کی پوری جو اس کا آؤٹ کم ہے وہ چینج ہو جائے گا. یعنی وہ چیز جو بتائی گئی حدیث میں وہ کسی اور چیز کے بارے میں ہے، لیکن آپ کو چیٹ جی پی ٹی یا کوئی بھی AI ٹول جو ہے وہ حدیث کسی اور ریفرنس میں بتا رہا ہے. آپ سمجھ رہے ہیں کہ یہ چیز ٹھیک ہے کیونکہ حدیث میں اس کی دلیل ہے، لیکن وہ حدیث اصل میں اس چیز کے بارے میں ہوتی ہی نہیں ہے، وہ کسی اور چیز کے بارے میں ہوتی ہے. تو یہیں پہ کنفیوژن یا مس انڈرسٹینڈنگ یا مس کمیونیکیشن ہوگی. ایک دفعہ ایسا بھی ہوا کہ میں نے کوئی بات پوچھی اس سے، اور اس سے میں نے کہا کہ ریفرنس کے ساتھ بتاؤ کہ کیا یہ کتابوں کے اندر یہ چیز لکھی ہے کہ نہیں لکھی ہے. اس نے مجھے 2-4 چیزیں لکھ دی کہ یہ چیز اس کتاب میں اس جگہ ہے، اس کتاب میں اس جگہ ہے، اس کتاب میں اس جگہ، اس کتاب میں اس جگہ ہے. میں نے کہا اچھا تم نے یہ جو کہا ہے کہ یہ چیز اس کتاب میں اس جگہ ہے، تو مجھے ظاہری بات ہے اس کو خواب تو نہیں آیا، اس نے جا کر اس کو پڑھا ہوگا اور پڑھ کے ہی اس نے کوٹ کیا ہے. تو میں نے کہا کہ اچھا تم نے یہ بات پڑھی ہے اس کتاب کے اندر، تم نے کہا کہ اس کتاب میں فلاں پیج نمبر کے اوپر یہ چیز ہے، تو مجھے وہ کتاب کا ریفرنس دو، یعنی وہ سائٹ دو، وہ ویب سائٹ دو جس کے اندر جا کر تم نے اس کتاب کے اس پیج نمبر پہ یہ چیز پڑھی ہے. تو جب میں نے اسے یہ سوال پوچھا کہ اچھا یہی بات، تو اس کا جواب تھا او آئی ایم سوری، یہ میرے سے غلطی ہو گئی، یہ چیز اس کتاب کے اس پیج نمبر پر نہیں ہے. یعنی یہ تو صاف جھوٹ ہے. یعنی وہ کہہ رہا ہے کہ میں نے اس کتاب کے اس پیج نمبر پر یہ چیز لکھی ہے اور میں آپ کو کوٹ کر رہا ہوں، لیکن جب میں نے اس سے وہ پیج نمبر ایگزیکٹلی مانگا تاکہ میں اس کتاب میں جا کر خود پڑھ لوں، تو اس نے کہا کہ ایم سوری میرے سے غلطی ہو گئی، یہ اس کتاب کے اندر نہیں ہے. میں نے کہا اچھا کس کتاب میں ہے؟ یہ کسی کتاب میں نہیں ہے، یہ بات کسی بھی کتاب میں نہیں ہے. یعنی جتنا میں اس کو کوریتا گیا ایونچولی وہ کہیں پہ بھی نہیں تھی بات، اس نے مس کوٹ کی چیز، غلط بات بتائی مجھ کو. تو یہ بہت ہی سینسیٹیو معاملہ ہے.
یعنی اگر آپ کے پاس پرائر علم نہ ہو، اور یہ میں نے اس لیے کیا، مجھے جہاں تک یاد پڑتا ہے کہ میں حیران ہو گیا کہ یہ بات یہ کوٹ کر رہا ہے، کیونکہ میرے علم میں بات جو میرا مطالعہ ہے، جو میں نے سیکھی ہوئی ہے چیز اپنے ٹیچر سے، یا میرا جو مطالعہ ہے اس کے مطابق وہ چیز اس کے اگینسٹ تھی. اور جب اس نے کوٹ کی چیٹ جی پی ٹی نے، تو میرے ایک دم سے مطلب ایک الارمنگ چیز تھی. تو اس لیے میں نے اس کو زیادہ تحقیق کی. ہو سکتا ہے کہ کسی چیز کے بارے میں زیادہ تحقیق کرتا نہیں، اس کی فیس ویلیو پہ اس کی چیز لے لیتا میں، لیکن میں تو جب اس کو فردر کرتا گیا، ایونچولی اس نے وہی بات بتائی جو کہ مجھے بھی پتا تھا. ایونچولی جو آفٹر اے لاٹ آف لائک کوسچننگ آنسرنگ بہت سوالات جوابات کے بعد اس نے مجھے وہی بات بتائی جو کہ مجھ کے پہلے سے معلوم تھی. ٹھیک، اگر مجھے علم نہ ہوتا تو میں تو مس گائیڈ ہو گیا تھا. تو اس لیے ہیومن فیکٹر کو آپ نکال نہیں سکتے، اور اس کے لیے جو آپ کا اپنا علم ہے، جو آپ کی اپنی مطالعہ ہے، جو آپ کی اپنی ریسرچ ہے، جو کہ آپ نے خود سے کی ہے، اس کو آپ بالکل اگنور نہیں کر سکتے. ڈیفینیٹلی بہت فائدہ دیتا ہے، بہت جگہ فائدہ بھی دیا اس نے. یعنی ایک کوئک سرچ کرنی ہو، کوئک ریسرچ کرنی ہو، میرے دماغ میں ہے کہ ہاں ایسی مثال کے طور پہ ایسی حدیث ہے، لیکن مجھے ایک دم الفاظ یاد نہیں آ رہے، تو میں اسے کہوں گا کہ ہاں جی یہ ایسی کچھ حدیث ہے تو مجھے بتاؤ اور اس کا ریفرنس بھی بتاؤ. تو کئی دفعہ اچھا اس میں بھی ہوتا ہے کہ میں جو پوچھ رہا ہوتا ہوں وہ کچھ اور ہی بتا دیتا ہے. میں نے کہا نہیں، میں اس کی بات نہیں کر رہا، میں اس کی بات کر رہا ہوں. تو آخر میں 2-3 ریٹریشنز کے بعد ایونچولی مجھے وہ حدیث بتا دیتا ہے جو کہ میرے ذہن میں ہوتی ہے. مجھے صرف الفاظ چاہیے ہوتے ہیں، اور پھر میں جا کے اس کو ڈبل چیک بھی کر لیتا ہوں کہ ہاں یہ واقعی حدیث ہے کہ نہیں. جسٹ مجھے کنفرمیشن چاہیے، مجھے اس وقت کوئک ریفرنس چاہیے ہوتا ہے. تو بہت فائدہ بھی دیتا ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے. اور بہت ساری دوسری چیزوں میں بھی فائدہ ہوتا ہے انسان کو، آف کورس. تو فائدہ مند چیز ہے، لیکن اگر آپ کوئی بندہ بھی اس کے اوپر ایبسلیوٹلی ریلائی کرے گا تو بلیو می کہ اس کو احتمال ہے اس چیز کا، پاسبلٹی ہے اس چیز کی کہ وہ اس کو مس گائیڈ کر سکتا ہے. دیکھیں جو آرٹیفیشیل انٹیلیجنس ہے وہ ایک بچے کی طرح ہے. بچہ جب چھوٹا ہوتا ہے اس کے اندر انٹیلیجنس کی کمی ہوتی ہے، پھر وہ زمانے سے سیکھتا ہے، کتابیں پڑھتا ہے، اپنے انوائرمنٹ سے سیکھتا ہے وغیرہ وغیرہ. تو آہستہ 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 اس بچے کا علم بھی زیادہ ہوتا ہے، اور اس بچے کی جیسے جیسے میچورٹی بڑی ہوتی ہے تو اس کی سوچ بھی ڈیولپ ہوتی ہے. اسی طریقے سے آرٹیفیشیل انٹیلیجنس بھی از بیسڈ آن ڈیٹا. وہ اس ڈیٹا پہ ریلائی کر رہا ہے جو کہ ویب پہ یا پھر کہیں پہ بھی موجود ہے، رائٹ، یا اس کو جو فیڈ ان کیا گیا ہے اس پہ ریلائی کر رہا ہے. تو وہ بھی ایک بچہ ہے ابھی، اور اس کے اندر جو بھی انفارمیشن ہے وہ ایک بچے کے لیول کی ہے، کیونکہ بہت پرانا تو نہیں ہے، اور اس کی میچورٹی بھی کم ہے کیونکہ ابھی بچہ ہے. تو ہو سکتا ہے کہ وقت کے ساتھ ساتھ اس کی جیسے جیسے اس کا ڈیٹا انکریز ہو اور اس کی میچورٹی، اس کے الگوریدمس میچور ہو سکتا ہے وہ زیادہ بہتر آؤٹ پٹ دینا شروع کر دے. لیکن انٹل دین آپ ہیومن فیکٹر کو اگنور نہیں کر سکتے. میرا تو ایک خیال ہے کہ ایون دین آپ ہیومن فیکٹر کو اگنور نہیں کر سکتے، کیونکہ انسان کو اللہ تعالیٰ نے انسان بنایا، اس کی ایک سوچ، وہ ان ڈائمینشن سوچ سکتا ہے جو کہ ایک کمپیوٹر نہیں سوچ سکتا. وہ تو صرف وہ ڈائمینشن سوچ سکتا ہے جو کہ اس کے اندر فیڈ کی گئے ہیں. پلس یہ بھی ممکنات میں سے ہے کہ ظاہری بات ہے جس نے اس کے اندر ڈیٹا فیڈ کیا ہے وہ ان کی سوچ کو ریپرزینٹ کر رہا ہے، اور آپ کی سوچ ڈیفرنٹ ہے. انسان کی سوچ، سارے انسانوں کی سوچ ڈیفرنٹ ہوتی ہے. تو وہ ہیومن فیکٹر ہمیشہ رہے گا. ہیلپ لی جا سکتی ہے، لیکن دا فیکٹ کہ ہم ایبسلیوٹ ریلائنس اس کے اوپر ہو جائے تو پلیز اس کے اوپر اتنی بڑی غلطی نہ کریں. اور خاص طور پہ یہ سوال ہے کہ جی فتویٰ پریپریشن میں اگین ود دا سیم تھنگز ان مائنڈ، جو بھی میں نے ابھی باتیں کی ہیں ان کو سامنے رکھتے ہوئے ڈیفینیٹلی ایک ہیلپنگ ٹول تو ہو سکتا ہے، لیکن صرف ایک ہیلپنگ ٹول ہو سکتا ہے. ہیومن ریسرچ، ہیومن مائنڈ، ہیومن تھنکنگ، اور اس کے جذبات، یہ ساری چیزیں اس جگہ انوائرمنٹ جہاں فتویٰ دیا جا رہا ہے اس کو سامنے رکھتے ہوئے کیا چیز شر ہے، کیا فتنہ ہے، کیا ٹھیک ہے، کیا غلط ہے، کیا مباح ہے، اس کلچر کو سامنے رکھنا. بہت سارے ایلیمنٹس ہوتے ہیں جس کو سامنے رکھ کر فتویٰ دیا جاتا ہے. تو پلیز یہ ہیومن فیکٹر ہمیشہ رہے گا.
اس کو اگنور نہیں کر سکتے. سوال بہت آپ کا اچھا ہے اور بہت ریلیونٹ ہے آج کل کی جو یعنی جس دور میں ہم زندہ ہیں اس کے بالکل عین مطابق ہے. جزاکم اللہ خیراً. اور لیکن پلیز اے آئی کین ناٹ ریپلیس اے ہیومن بینگ. ہیومن بینگ ول آلویز ریمین اے ہیومن بینگ. انسان رہے گا, ہیومن فیکٹر ہمیشہ رہے گا. اے آئی اس کو کبھی بھی ریپلیس نہیں کر سکتا, ہیلپنگ ٹول ہو سکتا ہے. امید ہے کہ میں نے تھوڑا تفصیلی بات کی اپنے تجربے کی بیس کے اوپر. امید ہے کہ کسی کو انشاءاللہ فائدہ ہوا ہوگا. اسٹے ٹیونڈ انشاءاللہ تعالی. ہم جو یہ سیریز کر رہے ہیں اولاد کی تربیت پہ, پلیز اس کو ضرور فالو کریں. بہت اہم ٹاپک ہے. انشاءاللہ اگلے ہفتے تک آپ سے اجازت لیتے ہیں. دعا میں یاد رکھیے گا. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. سبحان اللہ وبحمدہ, سبحانک اللہم وبحمدک, اشہد ان لا الہ الا انت, استغفرک واتوب الیک. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ.